حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار محبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بالولاية المرتضوية الذي فرض الله محبته ومودته على العربية والعجمية. الصلاة والسلام سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا الذي اسمه في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين من يومنا هذا إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد قال سبحانه في كتاب المبين وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات مجلس کا آغاز کروں. ایک ضروری اعلان مومن کی خدمت میں یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کی سزا خانے میں شب چاندہ سے مجلس کا سلسلہ ہے. بنگالی زبان میں مجلس 7:30 بجے ہوتی ہے بنگالی زبان میں. اس کے بعد تقریباً 8:30 بجے اردو زبان کی مجلس ہے. جملہ مومنین مومنات الحمدللہ رب العالمین سب کی شرکت ہے. خواتین بھی ہیں اور اسی اعتبار سے ہمارے مومنین بھی ماشاءاللہ. آج ابھی جو مجلس ہو رہی ہے مجلس کے بعد الحمدللہ رب العالمین امام بارگاہ کے میدان میں جلوس نکلے گا. باہر کی کا پرمیشن نہیں مل سکا انتہائی کوشش کے باوجود. اور اب رہ گیا کہ انشاءاللہ انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ آپ حضرات فاصلے کا بھی خیال رکھیں, ماسک کا بھی خیال رکھیں انشاءاللہ, تاکہ یہ طور بے نحو احسن طریقے سے انشاءاللہ مولا کی عطائی انشاءاللہ جس طریقے سے ہم انجام دے رہے ہیں اس طریقے سے ہم انجام دیتے رہے انشاءاللہ. جیسا کہ میں نے پچھلی مجلسوں میں عرض کیا کہ خدا امام حسین کے وسیلے کو رد نہیں کرتا. ایک حسین ایسا وسیلہ ہے کہ یقیناً خدا ہماری دعاؤں کو مستجاب کرے گا. ساری دنیا میں لبیک یا حسین کہنے والے جب ہاتھ اٹھا کر کہیں گے کہ پالنے والے کورونا وائرس ختم ہو جائے تو یقیناً ختم ہو جائے گا. درود بھیجیے گا. جس طریقے سے پہلے انشاءاللہ امام حسین کی عزاداری کرتے تھے اسی طریقے سے انشاءاللہ شایان شان طریقے سے انشاءاللہ باواد بلند درود محمد و آل محمد. قرآن کریم کی آیت کریمہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اے میرے نبی میں نے آپ کے پاس نور بھیجا اور روشن کتاب بھیجی. شیعہ سنی تقریباً تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے
کہ نور سے مراد فقر کائنات، فقر موجودات احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کتاب مبین سے مراد اللہ کی یہ کتاب قرآن ہے۔ اللہ کہتا میں نے تمہارے پاس نور بھیجا اور کتاب مبین بھیجا، قرآن بھیجا، اور قرآن کے ساتھ ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے قرآن لے کر آئے۔ جیسا کہ قرآن کی دوسری آیت بھی ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ پاک ہے وہ خدا، پاک ہے وہ ذات جس نے قرآن کو اپنے عبد پر نازل کیا تاکہ سارے عالمین کو خود ڈرائے، سارے عالمین کی وہ ہدایت کرے اس اعتبار سے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے تقریباً جناب آدم اور جناب آدم کے ساتھ ساتھ اور جو انبیاء تھے اللہ نے ان کو صحیفہ دیا۔ صحیفہ، یہ صحیفہ کیوں دیا؟ ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے۔ اور اسی طریقے سے جناب موسیٰ پر توریت، جناب عیسیٰ پر انجیل، جناب داؤد پر زبور، اور اللہ نے اپنے آخری نبی احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا۔ قرآن اللہ کی ناریب کتاب ہے، مثال کتاب۔ اور اسی عنوان سے الحمدللہ ہماری مجلس چلی آ رہی ہے۔ اس مجلس کا عنوان یہی ہے، قرآن اور اہل بیت، تاکہ قرآن کی روشنی میں ہم اہل بیت کو سمجھیں اور اہل بیت کے تحت ہم قرآن کو سمجھیں۔ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہے، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہے، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں اس اعتبار سے۔ لیکن جہاں تک نبی کی خلقت کا تعلق ہے، جہاں تک نبی کی پیدائش کا تعلق ہے، وہ قرآن نے نہیں کہا کہ نبی کب پیدا ہوئے، نبی کب دنیا میں آئے، قرآن نے نہیں کہا۔ یہ روایت ہے 17 ربیع الاول، ہم یہ مانتے ہیں 17 ربیع الاول کو نبی کی ولادت ہوئی، اور اہل تسنن یہ مانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو ولادت ہوئی۔ یہ روایت ہے اس اعتبار سے، لیکن قرآن نے نہیں کہا کہ نبی کب خلق ہوئے، نبی کب پیدا ہوئی، یہ قرآن نے نہیں کہا۔ ہاں ایک مشہور اور معروف حدیث ہے، روایت ہے، نبی نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ کہ سب سے پہلے جب اللہ نے نبی کے نور کو خلق کیا تو سوال پیدا ہوتا کب؟ توجہ چاہتا ہوں، جب سب سے پہلے اللہ نے نبی کے نور کو خلق کیا، 17 ربیع الاول ہے ولادت کی تاریخ، اور 12 ربیع الاول ہے ولادت کی تاریخ۔ اسی طریقے سے اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، تو سوال پیدا ہوتا ہے کب خلق کیا؟ اللہ نے اس وقت نبی کے نور کو خلق کیا جب کب کا وجود نہیں تھا، جب کا وجود نہیں تھا، جب چاند کا وجود نہیں تھا، جب سورج کا وجود نہیں تھا، جب زمانہ نہیں تھا، لیکن نبی کا نور تھا۔ درود بھیجیے محمد علیہ کچھ بھی اس کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا۔ توجہ، چونکہ جناب علی اکبر کے مسائل پڑھنا ہے، اسی حوالے سے میں خاطب النبی کے فضائل کو بیان کر کے اپنے مقام پر پہنچتا ہوں۔ کائنات میں کسی شے کا وجود نہیں تھا، خدا تھا، لیکن خدا کو کوئی بلانے والا نہیں تھا۔ خدا تھا لیکن خدا کو کوئی بلانے والا نہیں تھا۔ خدا تھا لیکن خالق نہیں تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، خدا تھا لیکن معبود نہیں تھا، خدا تھا لیکن خدا مسجود نہیں تھا، خدا تھا لیکن خدا رازق نہیں تھا۔ خدا فقط خدا تھا۔ خود خدا نے کہا کنت کنزا مخفیا، میں یہ چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اے محمد میں نے آپ کو اس لیے خلق کیا کہ میں اپنا تعارف کرواؤں، میں اپنے آپ کو بتاؤں کہ میں کیا ہوں۔ یعنی کیا؟ خدا ہوتے ہوئے اپنے آپ کو پہچانے کے لیے محمد مصطفیٰ کا وسیلہ لے رہا ہے، محمد مصطفیٰ کا وسیلہ لے رہا ہے۔ جب خدا ہوتے ہوئے محمد مصطفیٰ کے وسیلے کے ذریعے خدا اپنے آپ کو پہچانوا رہا ہے تو ہم اور آپ وسیلے کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ درود بھیجیے محمد پھر ہم اور آپ
چھپا ہوا بیٹا لانا تھا، میں نے چاہا کہ اپنا تعارف کروں، لہٰذا اے محمد میں نے آپ کو خلق کیا۔ رسول خدا خلق ہو گئے، جب خلق ہو گئے تو پھر اللہ خالق ہوا، خدا تھا لیکن خالق نہیں تھا، جب خلق کیا تو خالق ہو گئے۔ رسول خدا نے عبادت کیا تو معبود بن گئے، رسول خدا نے رزق کھایا تو رازق بن گیا، رسول خدا نے سجدہ کیا تو مسجود بن گیا۔ درود بھیجیے محمد یا خدا تھا لیکن مسجود نہیں تھا، خدا تھا لیکن معبود نہیں تھا، خدا تھا لیکن رازق نہیں تھا۔ نام کب دیا جاتا ہے؟ جب کوئی بلانے والا ہو۔ نام کب دیا جاتا ہے؟ جب پکارنے والا ہو۔ ایک آدمی جنگل میں ہو، اس کو کوئی پکارنے والا نہیں ہو، اس کو کوئی بلانے والا نہیں ہو، اس کا نام نہیں ہوگا۔ جب بلانے والا ہوگا اس وقت نام ہوگا۔ لہٰذا اس اعتبار سے یہ ساجد سجدہ کیا، خدا موجود بن گیا۔ خدا نے ان کے ذریعے اپنا تعارف کروایا، اور جب کروا لیا تو رسول خدا کا نور اس مقام پر تھا، تو رسول خدا نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، ہم اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ اس کے بعد ابن عباس کی روایت ہے کہ جناب سلیمان فارسی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے بتایا کہ اللہ نے ہمارے نور کو خلق کر کے اللہ نے عرش کے داہنے جانب رکھا، اس مقام پر ہم اللہ کی عبادت اور ریاضت کرتے رہے۔ اس کے بعد جب جناب آدم اس دنیا میں آئے تو اللہ نے میرے نور کو صلب جناب آدم میں رکھا، پھر صلب جناب ابراہیم میں منتقل کیا، پھر صلب جناب اسماعیل میں منتقل کیا۔ ہمارا نور منتقل ہوتے ہوتے صلب عبدالمطلب میں پہنچا۔ جب صلب عبدالمطلب پہنچ گیا تو اب اللہ نے اس نور کے دو حصے کیے، آدھا حصہ صلب عبداللہ میں گیا، آدھا حصہ صلب ابو طالب میں گیا۔ نبی نے فرمایا عبداللہ سے میں محمد مصطفیٰ ہوں اور ابو طالب سے علی مرتضیٰ ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ علی مرتضیٰ علی 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 خدا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نعرہ، کسی نے پوچھا مولانا یہ بتائیے علی کا نعرہ کب سے ایجاد ہوا، علی کا نعرہ کب سے لگایا گیا؟ بہار الانوار کی روایت ہے، علی ابن ابی طالب کا صحابی ہے، نام اس کا رمیدہ ہے۔ ایک دن بخار آ گیا اسے، اس نے جب بخار آیا تو اس نے یہ منت
مانی؟ کیا منت مانی کہ میرا بخار اگر اچھا ہو جائے گا تو آنے والے جمعہ کے دن علی ابن ابی طالب کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ اس کا بخار ٹھیک ہو گیا، توجہ چاہتا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ مولا کے پیچھے اس نے جمعہ کی نماز پڑھا، اور جب جمعے کی نماز ختم ہوئی علی ابن ابی طالب جانے لگے، وہ بھی مولا کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ مولا اپنے گھر میں پہنچے، وہ بھی مولا کے ساتھ ایک کنارے بیٹھ گیا۔ ایک مرتبہ امام کی نگاہ پڑی، امام نے فرمایا اے رمیلہ، تو نے یہ منت مانی تھی نا کہ میرا بخار اچھا ہو جائے گا تو میں علی کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ رمیلہ پریشان ہو گئے، میرے مولا ابھی تو میں نے آپ سے بتایا بھی نہیں، آپ کو پتا کیسے چلا؟ درود بھیجیے محمد یا علی، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد یا علی۔ میرے مولا میں نے تو آپ کو بتایا بھی نہیں، آپ کو پتا کیسے چلا؟ امام نے فرمایا اے رمیلہ، کوئی بھی میرا چاہنے والا ہو اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے علی کو پتا چل جاتا ہے۔ کہنے لگا مولا کوفے میں، یعنی کوفے کے مومنین جو کوفے میں رہتے ہیں ان پر اگر کوئی مصیبت ہو جاتی ہے تو آپ کو پتا چل جاتا ہے۔ امام نے فرمایا ما من اعتراف الارض، کہا سنو زمین کے ساری دنیا میں جہاں جہاں زمین ہے، وہ سمندر میں رہتا ہو یا دریا میں رہتا ہو یا پہاڑ میں رہتا ہو یا خشکی میں رہتا ہو، کوئی بھی ہمارا چاہنے والا ہے اگر وہ مریض ہوتا ہے تو علی مریض ہو جاتا ہے، اگر وہ پریشان ہوتا ہے تو علی پریشان ہوتا ہے، اگر وہ دعا مانگتا ہے تو علی آمین کہتا ہے، اگر وہ دعا نہیں مانگتا تو علی خود اس کے لیے دعا مانگتا ہے۔ درود بھیجیے محمد علی محمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی۔ اس اعتبار سے لہذا محمد علی جو ہے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا نور ایک ہے۔ کائنات میں کچھ نہیں تھا، اللہ تھا، اور اللہ کے ساتھ ساتھ جب اللہ نے خلق کیا تو اللہ کے نبی کا نور تھا، اور اس نور کو اللہ نے جب دو حصے کیے تو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول خدا، یہ دو افراد اسی اعتبار سے منتقل ہوئے۔ نبی نے فرمایا جو نور صلب عبداللہ میں پہنچا اس سے میں محمد رسول اللہ، اور جو نور صلب ابو طالب میں پہنچا اس سے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے میرے نور کو نبوت اور رسالت عطا فرمایا، علی کے نور کو امامت اور خلافت عطا فرمایا۔ میں رسول اللہ ہوں اور علی سیف اللہ ہے۔ درود بھیجیے محمد علی محمد۔ میں رسول اللہ ہوں اور علی سیف اللہ ہے۔ اس اعتبار سے الحمدللہ رب العالمین پاک پنجتن ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام بہت بلند ہے، بہت بلند۔ لیکن نبی کی دو خلقت ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ ایک خلقت نبی کی خلقت باطنی ہے، اور ایک خلقت نبی کی خلقت ظاہری ہے۔ جو اس دنیا میں جو خلقت ہے وہ خلقت ظاہری ہے۔ خلقت باطنی آپ دیکھیں تو کنت کنزا مخفیہ، خدا کہتا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، لہذا میرے نبی میں نے آپ کو ظاہر کر دیا، یعنی وحدانیت کے کان سے رسول خدا ظاہر ہوئے، وحدانیت کے خزانے سے رسول خدا ظاہر ہوئے۔ ظاہر جب وحدانیت کے خزانے سے رسول خدا ظاہر ہوئے ہیں تو اللہ ایک ہے، نبی بھی ایک ہوگا۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ ایک ہے، نبی بھی ایک ہوگا۔ وہ خالق میں ایک ہے، یہ مخلوق میں ایک ہوں گے۔ اگر یہ مخلوق میں ایک نہ ہو، لوگوں کو کہیں گے کہو قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے، جب یہ خود ایک نہیں ہوں گے تو امت رسول اللہ کو ایک کیسے مانے گی؟ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ یا زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، یا علی یا علی۔
لہذا خدا خالق ہونے میں ایک اور ان کو مخلوق ہونے میں ایک ہونا پڑے گا، جبھی تو انسان جو ہے دنیا والے ان کے کہنے پر اللہ کو ایک مانیں گے۔ لہذا رسول خدا وحدانیت کے کام سے، وحدانیت کے خزانے سے اللہ نے نبی کے نور کو خلق کیا۔ جب وحدانیت کے خزانے سے اللہ نے نبی کے نور کو خلق کیا تو نبی جمال میں بھی یکتا ہے، نبی کمال میں بھی یکتا ہے، نبی اخلاق میں بھی یکتا ہے، نبی صبر میں بھی یکتا ہے، نبی شجاعت میں بھی یکتا ہے، ہر کمال میں نبی ایک، نبی کے مثل کوئی نہیں ہے۔ لیکن اب ظاہری دنیا میں نبی کو بھیجنا تھا، جب ظاہری دنیا میں نبی کو بھیجنا ہے، اللہ اگر نور بنا کر بھیجے، توجہ چاہتا ہوں، اللہ اگر نور بنا کر بھیجے تو ہم اس نور کو دیکھ نہیں سکیں گے، ہم نور کو دیکھ سکیں گے نہیں دیکھ سکیں گے۔ پھر میں کہتا ہوں یعنی اللہ نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پہچنوانے کے لیے اللہ نے محمد مصطفیٰ کو نمونہ بنایا، وسیلہ بنایا۔ محمد کے رحم کو دیکھو، ہمارے رحم کو پہچانو، محمد کے کرم کو دیکھو، ہمارے کرم کو پہچانو، محمد کی بلندی کو دیکھو، ہمارے مقام کو پہچانو۔ اس طریقے سے اللہ نے محمد مصطفیٰ کو نمونہ بنایا، آئینہ بنا کر بھیجا۔ میں کہتا ہوں ہم لوگ آپ اپنی آنکھ سے ساری دنیا کو دیکھ لیں گے لیکن اپنے آپ کو دیکھ سکیں گے نہیں۔ ہم اگر اپنے آپ کو اگر دیکھنا چاہیں تو آئینے کی ضرورت ہے، توجہ چاہتا ہوں، آئینے کی ضرورت ہے۔ آئینہ ہمارے سامنے آئے گا پھر ہم اپنے آپ کو دیکھ سکیں گے۔ آئینہ جتنا صاف ہوگا میرا چہرہ اتنا ہی صاف نظر آئے گا، آئینہ اگر میلا ہوگا تو چہرے میں نقص نظر آئے گا۔ لہٰذا اللہ نے رسول خدا کو اپنے کمال کا آئینہ بنایا، بے نقص آئینہ بنایا، ایسا آئینہ بنایا اس آئینے کے ذریعے لوگ اللہ کو تک پہنچ سکے، اللہ کو پہچان سکے۔ لیکن جب آئینہ رسول خدا کو بنا دیا، آئینہ کے دونوں طرف اگر شیشہ ہی شیشہ ہو آپ دیکھ سکیں گے نہیں دیکھ سکیں گے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ آئینہ ہے، ایک گلاس لا کے رکھ دیجئے، اس طرف بھی آئینہ اس طرف بھی آئینہ، دونوں طرف آئینہ ہو تو نظر نہیں آئے گا۔ ایک طرف کیا کرنا پڑے گا؟ لال رنگ کا پینٹ لگانا پڑتا ہے، لال رنگ کی مٹی لگانی پڑتی ہے، پھر آئینے میں آپ کا شکل نظر آئے گا۔ اللہ نے نور محمدی کو جب نور بنا کر بھیجا تو دونوں طرف نور تھا۔ اللہ نے کیا کیا؟ ایک مقدس لال مٹی کو لگا دیا۔ جب مقدس لال مٹی کو لگا دیا اس کا رخ ہماری طرف کر دیا، نور کا رخ اپنی طرف کر لیا۔ دلیل بھیجیے محمد اور آل محمد۔ رخ اللہ نے خود اپنی طرف اور جو لال مٹی لگائی، مقدس مٹی لگائی، اس کا رخ ہماری طرف کر دیا۔ جب ہماری طرف کر دیا ہم سمجھے رسول ہم جیسے ہیں، لیکن اللہ نے کہا خبردار، رسول تمہارے جیسے نہیں ہے، یہ ویسا ہے ما رمیتا الا ما رمیتا۔ اللہ نے کہا یہ تم جیسا نہیں ہے، اللہ نے کہا یہ تم جیسا نہیں ہے، وما رمیتا واذ رمیتا لیکن اللہ، یہ تم جیسا نہیں ہے۔ جب یہ پتھر مارتا ہے تو وہ پتھر نہیں مارتا، ہم پتھر مارتے ہیں۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ یا علی زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ یا علی یا علی یا علی مدد مدد۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس اعتبار سے لہذا اللہ نے اس آئینے کو بنایا، اس کا جو بشر کا رخ ہم لوگوں کی طرف، نور کا رخ اللہ نے اپنی طرف رکھا، اور رکھنے کے بعد کہا کہ دیکھو اس کو اپنے جیسا نہ سمجھنا، یہ تمہاری جیسا نہیں ہے۔ وَمَا يَنْتَقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ جب بولتا ہے نا یہ تمہاری جیسا نہیں بولتا، جب یہ بولتا تو اس کا بولنا کلام الہی ہے۔ جب یہ پتھر مارتا ہے تو یہ پتھر نہیں مارتا بلکہ خدا پتھر
پتھر مارتا ہے۔ خدا اس اعتبار سے نبی کی عظمت کو بتا رہا ہے، لیکن خدا نے کہا اے میرے نبی، توجہ چاہتا ہوں، خدا نے کہا اے میرے نبی دنیا میں جانا ہوگا، پالنے والے جاؤں گا۔ نبی اگر نور کی شکل میں چلے گئے تو یہ دنیا والے تم سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، ان کی ہدایت نہیں ہوگی۔ اے میرے نبی آپ کو بشر کی شکل میں جانا ہوگا، پالنے والے جاؤں گا۔ اب بشر کی شکل میں جب نبی آنے لگے تو روایت یہ بتاتی ہے اللہ نے جو نبی کے سر کو بنایا، اللہ نے نبی کے سر کو کیسے بنایا؟ فَجَعَلَ رَأْسَهُ مِنَ الْبَرْكَاتِ، اللہ نے تمام برکت کو جمع کیا اور جمع کر کے اللہ نے نبی کا سر بنایا۔ وَعَيْنَيْن مِنَ الْحَيَاءِ، اور اللہ نے حیا کو جمع کیا، نبی کے آنکھ کو بنایا۔ وَأُذْنَيْن مِنَ الْعِبْرَاتِ، اور اللہ نے کائنات کی عبرت کو جمع کیا، اللہ نے نبی کا کان بنایا۔ وَوَجْهُ مِنَ الرِّضَا، اور اللہ نے اپنی مرضی کو جمع کیا، نبی کا چہرہ بنایا۔ وَصَدْرُهُ مِنَ الْإِخْلَاصِ، اور اللہ نے اخلاص کو جمع کیا، نبی کا سینہ بنایا۔ وَقَلْبُهُ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اللہ نے رحمت کو جمع کیا تو نبی کے قلب کو بنایا۔ وَقَفَهُ مِنَ السَّخَاءِ، اور اللہ نے سخاوت کو جمع کیا تو نبی کا ہاتھ بنایا۔ اس اعتبار سے مکمل کیا۔ اب کیا ہے توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے نبی کا سر بنایا کیا؟ برکت کو جمع کر کر، نبی کا آنکھ بنایا حیا کو جمع کر کے، نبی کے کان کو بنایا عبرت کو جمع کر کے، نبی کا چہرہ بنایا اپنی رضا کو جمع کر کے، نبی کے سینے کو بنایا اخلاص کو جمع کر کے، نبی کے قلب کو بنایا رحمت کو جمع کر کے، نبی کے ہاتھ کو بنایا سخاوت کو جمع کر کے۔ پتہ چلا آپ کو نبی کا چہرہ کیا ہے؟ اللہ کی مرضی، یعنی نبی کا چہرہ کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ جب نبی کا چہرہ اللہ کی مرضی ہے تو نبی مشرق کی طرف دیکھے تو اللہ کی مرضی مشرق کی طرف ہے، نبی مغرب کی طرف دیکھے اللہ کی مرضی جو ہے وہ مغرب کی طرف ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، عید کا دن ہے، امام حسن حسین نے کہا مادر گرامی کل عید کا دن ہے، میرے کپڑے کہاں؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کیا کہا؟ حسنین سو جاؤ، تمہارے کپڑے دردی لے کر آئے گا۔ فاطمہ زہرا کے دہنے مبارک سے نکل گیا کہ حسنین سو جاؤ، تمہارے کپڑے دردی لے کر آئے گا۔ بچے سو گئے۔ اب اللہ نے جبریل سے کہا جبریل جاؤ دروازے جناب فاطمہ زہرا پر خبردار دخت الباب کرنا، اور جب میری کنیز خاص پوچھے تو یہ نہ کہنا میں خازن وحی ہوں، یہ نہ کہنا میں استاد فرشتہ ہوں، بلکہ کیا جب میری کنیز خاص پوچھے کون تو یہی کہنا کہ نحن خیاط الحسنین، یا انا خیاط الحسین، میں حسین کا دردی ہوں، یا ہم جو ہے حسنین کے دردی ہیں، یہی کہنا۔ جبریل کپڑا لے کر چلا، صبح کی نماز کا وقت تھا، جنت سے کپڑا لے کر جا رہا ہے، نمازی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں، دیکھا دروازے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر ایک سائل جا رہا ہے۔ نمازی کہنے لگے یہ سائل صبح کے وقت کہاں جا رہا ہے؟ سائل کا وقت تو ہے ظہر کے وقت ہے یا شام کے وقت ہے، یہ صبح کے وقت سائل کہاں جا رہا ہے؟ میں کہتا ہوں مسجد میں جانے والوں نمازیوں، اگر تمہیں صلاحیت ہے، تم میں گٹس ہے، تم میں صلاحیت ہے تو پوچھ کے دیکھو کہ سائل یہ تو عبادت کا وقت ہے، تم دروازے جناب فاطمہ زہرا پر کہاں جا رہے ہو؟ اگر تم پوچھو گے تو پلٹ کر جواب دے گا تمہارے لیے جہاں جانا عبادت ہے وہاں تم جاؤ، اور ہمارے لیے جہاں جانا عبادت ہے وہاں ہم جائے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ لہذا اس اعتبار سے تمہارے لیے جہاں جانا عبادت ہے وہاں تم جاؤ، اور ہمارے لیے جہاں جانا عبادت ہے وہاں ہم جائے۔ اب آیا جبریل
جناب فاطمہ زہرا کے دروازے پر دخل کیا. شہزادی نے پوچھا کون؟ انا خیاط الحسین، حسین کا درزی ہوں. جناب فاطمہ زہرا نے کپڑا لے لیا. لینے کے بعد جناب فاطمہ زہرا روایت یہ بتاتی ہے کہ کپڑا جو ہے وہ دشت میں ہوتا ہے اور اوپر سے خان پوش ہے. جناب فاطمہ زہرا نے حسین سے پوچھا بیٹا تمہیں کون سا رنگ پسند ہے؟ کربلائی مولا آگے بڑھا مادر گرامی ہمیں سرخ رنگ پسند ہے. حسن تمہیں کون سا رنگ پسند ہے؟ مادر گرامی ہمیں سبز رنگ پسند ہے. ایک روایت کہ آفتابے میں پانی ہوتا ہے جنت آب کوثر کا. رسول خدا پانی ڈالتے ہیں کپڑا سفید ہوتا ہے. رسول خدا پانی ڈالتے ہیں ایک سرخ ہو گیا ایک سبز ہو گیا. سرخ حسین کو دے دیا اور سبز جو ہے امام حسن کو دے دیا. اور کیا ہے ایک روایت کیا ہے کہ کپڑا خان پوش سے چھپا ہوا تھا, کپڑا نیچے سفید تھا. جناب فاطمہ زہرا نے پوچھا بیٹا حسین تمہیں کون سا رنگ پسند ہے؟ مادر گرامی سرخ رنگ پسند ہے. حسن تمہیں کون سا رنگ پسند ہے؟ مادر گرامی سبز رنگ پسند ہے. اب جو جناب فاطمہ زہرا نے خان پوش ہٹایا ایک سرخ نظر آیا ایک سبز نظر آیا. درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر. ایک سرخ یا علی یا علی یا علی. یقیناً آل محمد کا خون ہے. یقیناً آپ حضرات اگر پہچانتے ہیں تو پہچانتے ہیں, اگر نہیں پہچانتے تو ہمارا نواسا ہے. اس کی سلامتی کے لیے ایک مرتبہ ضرور محمد اور آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. الحمدللہ رب العالمین. اگر آل محمد کا خون ہے نا تو یقیناً جوش مارے گا. ضرور بھیجیے محمد اور آل محمد پر. یقیناً بچہ ہمارا بچہ جو ہے نا وہ بھی حسین کا عاشق ہے, علی کا عاشق ہے, مولا علی کو پہچانتا ہے. یہ شیر کا اثر ہے, یہ دودھ کا اثر ہے. جو بچہ جو ہے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام پر جو ہے نا قربان ہونا چاہتا ہے, جان دینا چاہتا ہے. مولا سے انسیت ہے, مولا سے محبت ہے. اس اعتبار سے لہذا اب جناب فاطمہ زہرا نے امام حسن کو کپڑا دیا, امام حسین کو کپڑا دیا. دونوں بچے نے کپڑا پہننے کے بعد کہتے ہیں نانا جان یہ بتائیے کہ مدینے کے بچے جو ہیں ان کے لیے سواری ہے, ہماری سواری کہاں؟ جب رسول خدا سے حسین نے کہا نانا میری سواری کہاں, تو رسول خدا اسی وقت جو ہے نا اونٹ کی طرح, جانور کی طرح, گھوڑے کی طرح دو پیر نیچے رکھا, دو ہاتھ نیچے رکھا, پیٹھ برابر کر دیا. حسین سوار ہو جاؤ. حسین بھی سوار ہو گئے, حسن بھی سوار ہو گئے, دونوں سوار ہو گئے. نانا کہاں جانا ہے بیٹا؟ مسجد جانا ہے, مسجد. نانا رسول امام حسن حسین دو زلف حسن حسین کے ہاتھ میں ہے. مسجد دونوں بھائی رسول خدا کو مسجد لے گئے. جب مسجد پہنچ گئے امام حسن نے ایک طرف کی زلف کو موڑا. نانا کہاں جانا ہے؟ نانا اب گھر جانا ہے. جب گھر چلے آئے پھر حسین نے موڑا. نانا مسجد جانا ہے. پھر مسجد چلے آئے, پھر مسجد میں آئے, حسین نے موڑا. کہاں جانا ہے؟ گھر جانا ہے. 70 مرتبہ اللہ کے رسول گھر سے مسجد جا رہا ہے, مسجد سے گھر آ رہا ہے. رسول یہ نہیں کہتے اے میرے نواسو پہلے طے کر لو کہاں جانا ہے, مسجد جانا ہے یا گھر جانا ہے. مولا علی بن ابی طالب کھڑے ہیں, مولا بڑھ کر کہتے حسن حسین اپنے نانا کو کیوں پریشان کر رہے ہو, کیوں کبھی مسجد لے جاتے ہو, کیوں کبھی گھر لے کے آتے ہو؟ نہ مولا علی نے کہا نہ رسول نے کہا. کیوں؟ اللہ کا رسول یہ بتا رہا ہے کہ یہ نبی کا چہرہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ کی مرضی کو رسول اللہ نے حسن کے ہاتھ میں دے دیا ہے, حسین کے ہاتھ میں دے دیا ہے. اب اللہ کی مرضی حسن حسین کے ہاتھ میں, جدھر چاہے گھما دے. درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر. یا علی مسجد تو مسجد, گھر تو گھر. 70 مرتبہ جانا, 70 مرتبہ آنا, 140 مرتبہ اللہ کا رسول جا رہا ہے. 140 مرتبہ
اللہ کا رسول آ رہا ہے، یعنی خدا کا رسول یہ بتانا چاہتا ہے کہ حسن حسین کا یہ مقام ہے، یہ بچپنے میں اللہ کی مرضی سے کھیل رہے ہیں، جب بڑے ہوں گے تو پھر ان کا مقام اور کیا ہوگا، درود بھیجیے محمد اور آل محمد، پھر ان کا مقام، پھر ان کی عظمت اور کیا ہوگی۔ اس اعتبار سے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، حسین اپنے نانا کو بہت چاہتے تھے، بے شمار، حسین بھی بے شمار محبت کرتے تھے نانا سے، اور نانا بھی بے شمار محبت امام حسن حسین سے۔ کائنات میں نانا اور نواسا یہ دو ایسا رشتہ ہے نا، اتنا معتبر رشتہ ہے نانا اور نواسے کا رشتہ۔ اسلام کی تاریخ نانا اور نواسے سے بھری پڑی ہے، اسلام شروع ہوا نانا سے، اور اس اسلام کو بچانے والا کون ہے؟ نواسا۔ اس اعتبار سے لہذا امام حسین اپنے نانا کو بہت چاہتے تھے، بہت مانتے تھے۔ حسین کے نانا دنیا سے چلے گئے، حسین کو نانا کے بغیر چین نہیں ہے، حسین نانا کے لیے پریشان ہے، حسین کا چہرہ ہمیشہ اترا ہوا ہے، حسین ہمیشہ افسردہ ہے۔ حسین آخر تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ نانا کی یاد آتی ہے، نانا کی یاد آتی ہے، نانا کی یاد آتی ہے، یعنی نانا کی محبت جو ہے وہ حسین کو ستا رہی ہے۔ ہمیشہ نانا 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 کے لیے حسین مایوس ہے۔ ایک دن حسین نے خواب میں دیکھا، خواب میں نانا آئے ہیں، میرے حسین اتنا مایوس کیوں ہو، اتنا غمزدہ کیوں ہو؟ نانا آپ کی یاد آتی ہے، آپ کے لیے میں بہت زیادہ جو ہے مایوس رہتا ہوں، آپ کا نہیں رہنا ہمارے لیے تکلیف کا سبب بنتا ہے۔ خواب میں اللہ کے رسول نے کہا حسین جب تو میری زیارت کا اتنا محتاج ہے، اللہ تجھے فرزند عطا کرے گا جو میرا بھی ہوگا، جس کی شکل و صورت جو ہے وہ میری، جس کی شکل و صورت جو ہے وہ میری شکل و صورت ہوگی، وہ میرے شبیہ کا ہوگا حسین، اور تو اس کی زیارت کرنا۔ اس اعتبار سے اللہ کے رسول نے خواب میں بتا دیا۔ جب خواب میں اللہ کے رسول نے بتا دیا، امام حسین اٹھے، اٹھنے کے بعد حسین نے اپنے خواب کو بنی ہاشم والوں کو بتایا کہ میں نے نانا کو خواب میں یہ دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ نانا کہہ رہے ہیں خدا تمہیں ایک فرزند عطا کرے گا، اور یہ فرزند جو ہے وہ میری شبیہ ہوگا، میری شکل و صورت کا ہوگا۔ میرے نانا نے یہ کہا ہے، ہو گیا۔ اب انتظار کر رہے ہیں کہ وہ وقت آئے کہ حسین کے گھر میں رسول اللہ کی شبیہ آئے۔ ایک دن وہ وقت بھی آ گیا کہ حسین کے گھر میں علی اکبر کی ولادت ہوئی، رسول اللہ کی شبیہ حسین کے گھر میں آ گئی۔ یہ جب رسول اللہ کی شبیہ حسین کے گھر میں آ گئی، تمام بنی ہاشم بہت خوش ہے، بہت خوش بنی ہاشم۔ کیوں کہ نبی کی شبیہ، رسول کی شبیہ حسین کے گھر میں آئی ہے، سب خوش ہے۔ اور ہر آنے والا جو حسین کے پاس آتا ہے مبارکبادی دیتا ہے، حسین اس کو انعام دیتے ہیں، انعام دیتے ہیں، حسین یہ تمہارا انعام ہے، یہ تمہاری عیدی ہے، سب کو حسین دے رہے۔ جتنے لوگ امام حسین کو مبارکبادی دینے کے لیے آئے، سب کو حسین نے انعام دیا، سب کو حسین نے ہدیہ دیا، یہ تمہارا ہدیہ ہے، یہ تمہارا ہدیہ ہے۔ آخر میں بہن زینب آئی اور آ کے حسین کو سلام کیا، حسین نے جواب سلام دیا، اور دینے کے بعد کہا بھیا میرا ہدیہ کہاں، میرا انعام کہاں؟ حسین نے کہا بہن بولو کیا لینا چاہتی ہو؟ کہا کہ میں علی کی بیٹی ہوں، میں جعفر طیار کی بہو ہوں، میرے پاس پیسے کی کمی نہیں، بھیا اگر دینا ہے تو ایک ایسی قیمتی چیز دے دو جو دنیا میں تم کو سب سے زیادہ عزیز ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ حسین سمجھ گئے زینب کیا مانگ رہی ہے، اپنے مقام سے اٹھے اور لے کر ام لیلا کے پاس آئے۔ لیلا اب تک جو آیا اس کو انعام میں نے دیا، لیلا زینب کو انعام تم دو۔ جناب لیلا اٹھ کر کھڑی ہو گئی، شہزادی علی کی بیٹی کیا انعام چاہتی ہو؟ انعام دینے کو تیار ہوں۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا کہ ام لیلا
کہ اے بھابھی لیلا، مجھے مال دنیا سے کوئی انعام نہیں چاہیے، مجھے ایسا انعام دو جو سب سے زیادہ تمہارے درمیان عزیز ہو، کائنات سے زیادہ عزیز ہو۔ بس لیلا نے جب یہ سننا تھا، لیلا نے ایک مرتبہ حسین کا چہرہ دیکھا، ایک مرتبہ اکبر کا چہرہ دیکھا، اکبر کو گود میں لیا، زینب کے گود میں ڈال دیا۔ یہ ہے انعام آپ کا بھابھی لیلا میں ہمیشہ کے لیے نہیں لیتی، 18 سال کے لیے لے رہی ہوں، 18 سال کے بعد ایک نہیں، میں جب واپس کروں گی نا 2 بنا کے واپس کروں گی، علی اکبر کی شادی کروں گی، اور شادی کرنے کے بعد علی اکبر بھی ہوگا اور علی اکبر کی دلہن بھی ہوگی، میں 2 بنا کر تمہیں دوں گی۔ ارباب اعزاز لے لیا علی اکبر کو زینب نے لینے کے بعد ارباب اعزاز علی اکبر کی پرورش زینب کر رہی ہے۔ علی اکبر جناب زینب کو اماں کہتے ہیں، اس اعتبار سے بڑی شان سے تربیت ہو رہی ہے۔ ارباب اعزاز چونکہ جلوس امام بارگاہ کے اندر رہے گا، لہذا کچھ وقت ہے آپ مومنین کے لیے بتاؤں علی اکبر کا مقام کیا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے علی اکبر کی پرورش کون کر رہا ہے؟ زینب پرورش کر رہی ہے۔ علی اکبر تھوڑے سے بڑے ہوئے حسین کے پاس آئے، جس وقت علی اکبر نے جو مانگا ہے حسین نے دیا ہے، حتیٰ کہ روایت یہ بتاتی ہے ایک دن علی اکبر نے حسین سے کہا بابا ہمیں انگور کھانا ہے۔ انگور کا زمانہ نہیں تھا لیکن علی اکبر کے زبان سے نکلا ہے بابا ہمیں انگور کھانا ہے۔ امام نے ہاتھ بڑھایا، اللہ نے حسین کے ہاتھوں میں انگور دیا، علی اکبر کو دے دیا، حسین نے انگور۔ اس اعتبار سے یہ علی اکبر بڑے ہو رہے ہیں۔ کون ہے علی اکبر؟ شبیہ ہے رسول خدا۔ کون ہے علی اکبر؟ نبی کی شبیہ۔ حسین نے کیا کہا؟ حسین نے کہا جب مجھے اپنے نانا کی، جب مجھے اللہ میرے اللہ جب مجھے تیرے نبی کی زیارت کرنی ہوتی ہے تو میں علی اکبر کو دیکھتا ہوں، اور جب مجھے اپنے بابا کی زیارت کرنی ہوتی ہے میں عباس کو دیکھتا ہوں، اور جب مجھے میری مادر گرامی کی زیارت کرنی ہوتی ہے تو فاطمہ صغرا کو دیکھتا ہوں، اور جب مجھے میرے بھیا حسن کی زیارت کرنی ہوتی ہے تو جناب قاسم کو دیکھتا ہوں۔ اس اعتبار سے یہ شبیہ ہے کربلا میں حسین کے لیے۔ ارباب اعزاز اس کے بعد کیا ہوا؟ یہی اکبر بڑے ہوتے رہے، آخر وہ وقت آیا ارباب اعزاز حسین نے کیا کہا؟ اے میرے اللہ علی اکبر تیرے نبی کی شبیہ، نبی کی ظاہری خلقت ہے، نبی کی باطنی خلقت ہے، جو خلقت بھی آپ مانیں گے علی اکبر کی وہی خلقت ہے، ظاہری طور پر اگر مانے، باطنی طور پر اگر آپ مانے، اس کے بعد یہی علی اکبر بڑے ہو رہے ہیں۔ ہوتے ہوتے ارباب اعزاز کربلا کا مارکا گیا۔ جب کربلا کا مارکا آیا ہے ارباب اعزاز پتہ ہے آپ کو حسین نے کبھی بد دعا نہیں کیا، کبھی میرے آقا نے بد دعا نہیں کیا۔ صفین میں میرے مولا حسین کو اذیت ہوئی، علی کے گردن میں رسی بندی، فاطمہ زہرا کا پہلو مجروح ہوا، صفین کے جنگ میں مولا کا اذیت ہوئی، علی کو گالیاں دی گئی۔ کربلا میں حسین پر مسائل ہے لیکن حسین کے زبان سے کبھی لفظ بد دعا نہیں نکلا، لیکن ایک مقام ہے کہ حسین کے زبان مبارک سے بد دعا نکل رہا ہے۔ وہ کون سا مقام ہے ارباب اعزاز؟ ایک مرتبہ اکبر آیا، بابا ہمیں اجازت دیجیے، مرنے کی اجازت دیجیے۔ ارباب اعزاز حسین نے کہا بیٹا اکبر میں اجازت دینے والا کون ہوں؟ جاؤ اپنی پھوپھی اور اپنی ماں سے اجازت لو۔ پھوپھی اور ماں کے پاس آئے، ایک مرتبہ فضا آ گئی، آ کے ہاتھ پکڑ لیا، کہا کہ علی اکبر اپنے بھائی سے مل کر آئے ہو، اپنے بھائی سے پہلے مل لو۔ جناب فضا ہاتھ پکڑ کر لے کے آئی، ہمارا بیمار امام سید سجاد بستر پہ پڑا ہوا تھا، جیسے ہی علی اکبر کو دیکھا امام نے گلے سے لگا لیا، دارو قطار رونے لگے، رو کے کہا بھیا اکبر بابا کے لیے کیا بنا؟ اکبر نے رو کر کہا اے میرے بھائی میرا بابا کل قتل ہو جائے گا، بابا کل مارا جائے گا،
کوئی بابا کا محافظ نہیں ہے، سب بابا کا محافظ مارا گیا۔ بس یہ سننا دربار اللہ ہمارا بیمار امام ایک مرتبہ اٹھ کے کھڑا ہونے لگا، زینب سے کہا پھوپھی اماں وہ لے جانے آئیے، میں بھی جاتا ہوں بابا پر اپنی جان کو قربان کر دوں گا۔ ایک مرتبہ اکبر نے کہا پھوپھی اماں بھیا کو روک لیجئے ورنہ دنیا امامت سے خالی ہو جائے گی۔ زینب نے بڑھ کر ایک لفظ کہا سید سجاد ہمیں کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام نہیں لے جاؤ گے بیٹا، ہمیں کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام لے جانا ہے، واپس مدینہ بھی جانا ہے بیٹا۔ اگر تم شہید ہو گئے تو امامت سے دنیا خالی ہو جائے گی۔ سید سجاد کو علی اکبر نے سمجھایا، سمجھانے کے بعد علی اکبر آئے، آنے کے بعد علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں، ارباب اعلیٰ حسین ایک مقام پر کھڑے ہیں، یہ جو علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں، زینب نے علی اکبر کے گلے میں بائیں ڈال دیا، ام کلثوم نے علی اکبر کو پکڑ لیا، سکینہ نے علی اکبر کے پیر پکڑ لیے۔ ارباب اعلیٰ جناب سکینہ نے کہا میرا بابا 3 مقام پر مارا گیا۔ جناب سکینہ نے کہا میرا بابا 3 مقام پہ مر گیا تھا، میرا بابا 3 مقام پر مارا گیا تھا۔ کون سا مقام؟ کب ایک علی اکبر جب اجازت لینے کے لیے آئے میرا بابا زمین پر گر گیا، ایسا گرا کہ معلوم ہوتا ہے حسین کی روح برباد کر چکی ہے۔ اور دوسرا جب علی اکبر نے پانی مانگا تھا بابا تھوڑا سا پانی مل جاتا، کے گر گئے۔ یہ 2 مقام اور تیسرا مقام جب علی اکبر گھوڑے سے گرے اس وقت بھی امام کی یہی کیفیت تھی۔ ایک مرتبہ امام جب بیویاں رو رہی تھی اکبر جانا لیکن اتنی جلدی کیوں ہے، اکبر جانا کس پر ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ارباب ایک مرتبہ حسین نے کہا زینب ام کلثوم اکبر کو جانے دے دو، لیکن بیویاں اس قدر رو رہی تھی حسین کی آواز بیویوں تک نہیں پہنچی۔ حسین خدائے اکبر کا ہاتھ پکڑا، بیویوں کے درمیان سے نکالا، جب نکال لیا حسین نے ایک جملہ کہا بیٹا اکبر سب سے مل چکے؟ ہاں بابا سب سے مل چکا۔ سب سے مل چکے؟ ہاں بابا سب سے مل چکا۔ بیٹا اکبر میری اماں سے بھی ملاقات کیا ہے؟ بس یہ سننا تھا۔ اکبر نے طلب کے کہا بابا آپ کی مادر گرامی تو جنت البقیع میں ہے، کربلا میں آپ کی ماں کہاں جو میں آپ کی ماں سے ملتا؟ کہا بیٹا اکبر کربلا میں فضہ میری ماں ہے، جاؤ فضہ سے بھی مل کر آؤ۔ علی اکبر نے جناب فضہ کو سلام کیا، فضہ سے علی اکبر تک ہوئے۔ امام حسین نے علی اکبر کو ناکے پر سوار کیا، علی اکبر ارباب اعلیٰ روانہ ہوئے۔ روانہ ہونے کے بعد جنگ چھڑ گئی، ارباب اعلیٰ چاروں طرف سے تیروں تلوار کی بارش ہے، 10 افراد مل کر نیزہ مار رہے ہیں، پیچھے سے کسی نے نیزہ مارا، نیزہ مارنا تھا ارباب اعلیٰ، علی اکبر سامنے جھک گئے۔ علی اکبر کا جو گھوڑا ہے نا وہ چاروں طرف گھوم رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے ارباب اعلیٰ علی اکبر کے آنکھوں کا خون گھوڑے کے خون آنکھوں میں چلا گیا تھا، جس کی وجہ سے گھوڑا چکر لگا رہا ہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے آواز دیا بابا اکبر کا سلام آخر قبول کیجیے۔ حسین ارباب اعلیٰ ایک مرتبہ روانہ ہوئے، جیسا کہ میں نے کہا مرزا انیس نے کہا پیدر بے لاش پہ سر زانو بے زانو رسید، حسین زانو کے بل چلتے ہوئے علی اکبر کے پاس آئے۔ جب علی اکبر کے پاس آئے تو قیامت حسین نے کیا دیکھا؟ ایک نقاب پوش معظمہ ہے،
اگر حسین اکبر کے لاش پہ پہنچ گئے تو حسین کی روح پرواز ہو جاتی، لہذا زینب نے حسین کے غم کو بانٹنے کے لیے جناب زینب پہنچ گئی، حسین کا غم زینب کی طرف منتقل ہو گیا، زینب آئی حسین زندہ ہے، میرے بغیر حسین زینب تو کیوں نکلی؟ اور باب ادا خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، 2 منٹ مجلس کو تمام کیا، باب ادا حسین کربلا کی زمین پر بیٹھ گئے، ایک ہاتھ اکبر کا سینے پر ہے، بیٹا اکبر ہاتھ سینے سے ہٹاؤ، بابا ہاتھ ہٹاؤ، حکم اعلان ہے، ایک مرتبہ ہٹایا، تازہ خون فوارہ مارنے لگا، اکبر بیٹا بابا بچی کی ہمیں کلیجے میں ٹوٹ گئی ہے، حسین زانو کے بل بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد بچی کی ہمیں کو حسین نے کھینچا، کھینچنا پالی اکبر کا کلیجہ ہلا، کربلا کی زمین ہلی، اکبر نے ایک مرتبہ کہا بابا میری ایک وصیت ہے، کہا پہلی اکبر بتاؤ کیا؟ بابا اتنا بتا دو میں اپنی بہن فاطمہ کبریٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں، وصیت اللہ حسین نے کہا بیٹا علی اکبر میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو، ایک مرتبہ اکبر نے کہا بابا ہماری بہن اپنے گھر میں نہیں ہے، محل میں بنی ہاشم میں نہیں ہے، بھیا بیٹا اکبر پھر ہمارے انگلیوں کے درمیان دیکھو، بابا بہن ہماری روز رسول میں نظر نہیں آتی، بہن ہماری جنت البقیع میں بھی نظر نہیں آتی، امام نے کہا اکبر جس مقام پر چھوڑا تھا اس مقام پر دیکھو، اب جو اکبر نے دیکھا فاطمہ کبریٰ وہی کھڑی ہوئی، بابا اکبر کو لینے نہ بھیجا، بابا چچا پاک خدا سلامت رکھے، بابا میرے بھیا علی اکبر سلامت رہے، ایک مرتبہ اکبر نے دیکھا کہ ہائے فاطمہ کبریٰ اپنے بھیا کو معاف کرنا، وعدہ کیا تھا عمرہ لینے کے لیے، اکبر آ نہ سکا، اکبر نے ہچکی لی، دنیا سے رخصت ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔